جب لوگ گناہ کو پھیلانے میں اتنے زیادہ سرگرم ہیں تو ہمیں خداوند کے کلام کو پھیلانے میں ان سے زیادہ سرگرم ہونا چاہیے۔ ہیلو فرینڈز، میرا نام ہے سائمن اور میں عزایہ ٹی وی کی وثاقت سے آپ کے سامنے آج پیش ہوا ہوں۔ جبکہ کل میں نے ہمارے روحانی استاد جو کہ ایک مسیحی کمیونٹی میں ایک بہت بڑا نام ہے اور پنجاب یونیورسٹی میں حیضہ عبرانی کے استاد اور پروفیسر ٹونی ولیم صاحب کے جب میں نے ان کو کل کال کی تو پتہ چلا کہ ان کی کچھ صحت ٹھیک نہیں ہے، تو آج میں ان کے گھر پہ موجود ہوں۔ ایک تو ان کی صحت کے بارے میں بھی پوچھنا تھا کہ ان کی صحت کو کیا ہوا اتنی دیر سے، وہ انہوں نے بتایا کہ میں بیمار ہوں، اور جب کہ آپ جانتے ہیں کہ سر سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں اور گزشتہ دنوں میں ہمیں ان کی کوئی اپڈیٹس نہیں سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی تھیں۔ تو آج میں سر کے گھر پہ موجود ہوں، تو سر سے گفتگو کریں گے، چند سوالات سر سے بھی ہم نے پوچھنے ہیں۔ تو سر پہلے تو آپ کو میرا سلام۔ تھینک یو۔ تو یہ اب ہم سر سے ان کی صحت کے بارے میں پوچھیں گے اور پھر ہم سر سے چند اپنے جو سوالات آج ہم سر کے لیے لے کے آئے ہیں تو ان سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ جی سر۔ سائمن، پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ آئے اور آپ نے میری صحت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ دراصل ہوا یہ کہ جب کرونا کے بعد حالات کھلے اور اجازت ملی کہ چرچز میں عبادات ہو سکیں اور دیگر چیزیں ہو سکیں، تو بہت سے پروگراموں میں جانے کا موقع ملا اور بہت دور دراز جانے کا موقع ملا۔ اب جب دور دراز کے جب سفر کرتے ہیں تو اس میں تھکاوٹ بھی تھی، اس میں اس طرح کی اور چیزیں بھی تھیں، تو اس سے لگاتار تھوڑا بہت ٹمپریچر رہتا تھا۔ اس ٹمپریچر کی وجہ سے پچھلے تقریباً کوئی ایک ہفتے سے جو طبیعت ہے وہ بہت زیادہ خراب تھی۔ مجھے جو وائرل انفیکشن ہوا، فلو ہوا، گلا خراب اور اس طرح کی چیزیں، تو اس کی وجہ سے پچھلا پورا ہفتہ جو تھا مجھے ریسٹ ہی کرنا پڑا۔ اور خدا کا شکر ہے کہ ابھی کچھ طبیعت بہتر ہے۔ جب آپ آئے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھوڑا بخار ہے، لیکن اب کچھ بہتر ہے، خدا ان کا شکر ہے۔ سر ہمیں بابسوخ ذرائع سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ نے واٹس ایپ گروپ بنایا ہے، تو یہ واٹس ایپ گروپ بنانے کی سر پیچھے کیا وجہ ہے، یہ بھی ہماری آڈینس کو آپ ضرور شیئر کریں۔ دراصل واٹس ایپ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے اور اس کے بنانے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے جو سنجیدہ دوست ہیں، رفقا ہیں، طالب علم ہیں، ان کی آپس میں کمیونیکیشن کا کوئی پلیٹ فارم ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کے اوپر ہمارے جو نئے یوٹیوب چینلز کھلے ہیں، جس کے اوپر عزایہ ٹی وی ہے، سنی برو ہے، پھر پادری کرامت صاحب ہیں، ان کا وکٹری کے نام سے ہے، پھر ایک پادری مبارک صاحب ہیں، ان کا ایک یوٹیوب چینل ہے، اور بہت سارے اور دوست ہیں جن کے نئے یوٹیوب چینلز ہیں جو اتنے زیادہ ابھی بڑے یوٹیوب چینلز نہیں ہیں، اور پاسٹر آصف جان گل صاحب کا ایک چینل ہے۔ تو یہ سارے جو چینلز ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس گروپ میں اپنی جو ویڈیوز ہیں اس کو شیئر کریں تاکہ آپس میں کمیونیکیشن رہے۔ اور آپ جانتے ہیں سائمن کہ ان میں سے زیادہ تر ایسے ہیں جو یا تو میرے دوست ہیں یا میرے شاگرد ہیں یا کسی نہ کسی طریقے سے میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جس کے اوپر آپس میں بھی ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے کا موقع ملے، جیسے اگر کوئی نئی چیز ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے شیئر کی جا سکے، اس لیے میں نے اسے قائم کیا۔ اور دوسری اس کے اوپر جو وجہ تھی وہ یہ بھی تھی، ایک اچھی ایک کمیونٹی ڈیولپ کی جا سکے جو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہو۔ اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نارملی میسیجنگ کرنے والے نہیں ہیں، جو یوٹیوب اور واٹس ایپ کے اوپر اتنے میسیجز نہیں کرتے۔ زیادہ تر لوگ اس گروپ میں ایسے ہیں، لیکن جب ہم نے ان کو اس گروپ میں ایڈ کیا تو انہوں نے بھی ہماری باتوں پہ کومنٹس کرنے شروع کر دیے۔ ایک دن کسی نے کوئی شاعری ایڈ کی تو مجھے فادر جیمز چندن صاحب کا میسیج آیا، اتنا خدا نے بڑا سورما وہ ہمیں بخشا ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی شیئرنگ بہت اچھی ہے۔
تو اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس طریقے سے کمنٹس کیے جو کہ بہت ڈیسنٹ پرسنالٹیز ہیں. وہ واٹس ایپ کھیلنے والے لوگ نہیں, وہ واٹس ایپ کو بھی ایک اچھے پلیٹ فارم کے طور پہ یوز کرتے ہیں. اس لیے میں نے وہ واٹس ایپ کا جو گروپ بنایا. دوسری بات یہ بھی ہے کہ لوگ مجھے لگتا ہے جیسے بھول گئے ہیں کہ 2 ماہ تک اگر میں نے ویڈیوز نہیں چڑھائی تو لوگوں نے مجھے فراموش کر دیا. اب وہ میری ویڈیوز دیکھتے ہی نہیں ہیں, اب وہ میری ویڈیوز کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. تو میں نے کہا چلو اس بہانے آپ لوگوں کے چینلز بھی تھوڑے سے بوسٹ ہوں گے, شاید بیچ میں میرے چینل بھی بوسٹ ہو جائے گا. خدا کرے کہ اس واٹس ایپ گروپ میں سے جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں, خدا وہ مقصد ہمیں پورا کرنے کا فضل دے, تاکہ اس کے وسیلے سے نہ صرف لوگ ترقی کریں, ان کی روحانی ترقی بھی ہو, اور وہ اپنے یوٹیوب چینلز میں بھی بوسٹ کریں, تاکہ پاکستان میں جو یوٹیوب چینل ہے, بلکہ پوری دنیا میں یہ جو یوٹیوب چینل ہے, آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت افیکٹو ہے ان دنوں میں. جی سر, تھینک یو کہ آپ نے ہمارے چینلز کو بھی جو کہ اپنے اس الفاظ سے پروموٹ کیا, یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے. دوسرا سر, آپ کی گزشتہ ابھی ریسنٹلی آپ کی فیس بک پہ پوسٹ آئی تھی جس میں آپ نے اپنے 1 ملین ویوز کمپلیٹ ہونے کی کنگریچولیشنس ہم سب تک پہنچائی تھی. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے لیے, کیونکہ جو سر ہیں ان کا ایک پازیٹیو جو میسیج ہے ببلیکلی وہ جو ہم تک پہنچاتے ہیں اپنا, ہم اس سے سر بہت امپریس ہوتے ہیں. آپ کے میسیج سے, آپ کی آواز سن کے ہم خوش ہوتے ہیں جو کہ آپ خدا کا کلام ہم تک پہنچاتے ہیں. تو میں اپنی آڈینس سے یہ بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ سر کو پیار کر رہے تھے, آپ اسی طرح آپ سر سے اپنا پیار برقرار رکھیں. تو جس طرح سر کی آپ نے پوسٹ دیکھی ہوگی, اس میں 1 ملین ویوز کمپلیٹ ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں سر ابھی جو سبسکرائبر ہیں وہ کم ہیں. تو آڈینس میں آپ سے پلیز کہنا چاہتا ہوں کہ سر کے چینل کو جو کہ ٹونی ولیم کے نام سے ہے, اس کو پلیز ضرور وزٹ کریں اور اس کو سبسکرائب ضرور کریں, تاکہ اسی طرح ہم سر کو بھی موٹیویٹ کریں. اور سر اسی طرح ہمارے لیے جو کہ ہم ابھی ینگ ہیں اور ابھی چھوٹے ہم یوٹیوبرز ہیں, تو سر اسی طرح ہمیں اپنے مسیحی بچوں کو سپورٹ کرے جو کہ وہ ہمیشہ کرتے آئے ہیں. تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز سر کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں. اور سر میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہمارے لیے فخر کی بات ہے جو آپ نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہے. واٹس ایپ گروپ بنانے کا میں سمجھتا ہوں مقصد یہ ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے اس کو ایک مٹھ کرنا. تو اس میں ہم یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ایک تو قریب سے کلوزلی ایک دوسرے کو پہچان سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ ہو سکتے ہیں. اور جیسا کہ گروپ ہے, گروپ جتنا بڑھے گا, جتنا ڈیولپمنٹ ہوگا, اتنی ہماری جو کمیونٹی ہے وہ اسٹرونگ آپس میں ہوگی. تو ہمیں ایک دوسرے کو اسی طرح سپورٹ کرنا ہے, ہیلپ کرنی ہے. تو میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جب میں سر کے گھر پہ آیا تو سر بالکل جو فیملی ماحول ہوتا ہے اس میں تھے, ریلیکس سے, بالکل ٹراؤزر ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی سر نے. تو جیسے سر کو پتہ چلا کہ ہم آج آئے ہیں سر کے پاس اور سر کی ریکارڈنگ کرنی ہے, تو سر ایک دم فوری ایکٹیو ہو کے ویل ڈریس ہو گئے. تو آج ابھی جو یہ لاسٹ بس ہمارے ٹاپکس ہیں اور گفتگو ہے, تو اس بارے میں سر کی ہم رائے لیتے ہیں اور ویڈیو کو ہم کلوز کریں گے. سائمن, اصل میں آپ نے نا 2 چیزوں کو مکس کر دی ہیں. پہلا آپ نے جو میرے چینل کی بات کی اور بعد میں آپ نے میرے ڈریس کی بات کی, تو میں اب اس کو ریورس کر دیتا ہوں. جی سر. ڈریس جو ہے وہ ہمارا ڈریس کوڈ ہے, اور ہم نے ہمیشہ اپنے استاد محترم ڈاکٹر اسلم ضیائی صاحب سے, ڈاکٹر آرتھر جی ایم صاحب سے, ڈاکٹر مقصود کامل صاحب سے, اور بعد میں ڈاکٹر ہسکیل صاحب سے, ڈاکٹر لیاقت کیسر صاحب سے یہی چیز سیکھی ہے کہ میں نے کبھی ان تمام پرسنالٹیز کو پراپر ڈریس کوڈ کے بغیر نہیں دیکھا. یعنی کہ اگر انہوں نے پینٹ شرٹ پہننی ہے تو ٹائی اوپر ہوگی, ٹھیک ہے نا, پین لگا ہونا چاہیے, گھڑی ہمیشہ اچھی ہونی چاہیے, اگر انگوٹھیاں پہنتے ہیں تو وہ ہونی چاہیے. یہ سب کچھ میں نے بڑے بڑے استادوں کی زندگی میں آبزرو کیا ہے. اور ضیائی صاحب ہمیں کہا کرتے تھے کہ آپ نے جب بھی لوگوں کے سامنے آنا ہے پریزنٹیبل آنا ہے. تو آپ چونکہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں, ہمارے گھر کے فرد کی طرح ہیں, تو اس لیے میں نے
جب آپ آئے تو آپ تو سیدھا میرے بیڈ روم میں آ گئے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ میری طبیعت خراب تھی۔ تو ہم نے ہمیشہ یہ سیکھا ہے کہ ہم ہمیشہ پریزنٹیبل ہوں جب بھی لوگوں کے سامنے آئیں، اس لیے بس یہ کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا سوال آپ کا، ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے وہ آپ لوگوں کی وجہ سے، ہماری اس میں کوئی کارستانی نہیں۔ جب پہلی مرتبہ میرے بیٹے سلیمان نے، اس کا بہت بڑا کردار ہے ہمارے یوٹیوب چینل کے بنانے میں، اس کو آگے بڑھانے میں، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں تھا پتہ، اور اسے خدا نے بہت حکمت دی ہے، وہ بڑی جلدی چیزوں کو سیکھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اور چونکہ وہ کمپیوٹر میں بھی پڑھ رہا ہے اس لیے اسے ان ساری چیزوں کا پتہ ہے۔ اس نے جب یوٹیوب چینل بنا کے مجھے دیا تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ اس میں اپلوڈ کیسے کرنا ہے، اس میں اور کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی نے شروع میں اپلوڈ کرنا سکھایا، پھر ہم نے سیکھنا شروع کر دیا۔ پہلی مرتبہ جب میں نے اپنی آڈینس کو دیکھا تو پتہ چلا کوئی نیروبی میں بیٹھ کے میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، کوئی بحرین میں بیٹھ کے ویڈیو دیکھ رہا ہے، کوئی امریکہ میں، کوئی کینیڈا میں۔ 15 سال بعد کینیڈا سے مجھے فون کیا میرے کزن نے، اور میں حیران تھا کہ اس نے یوٹیوب پہ مجھے دیکھا، اسے لوگوں نے کہا، پھر اس نے مجھے یاد کیا اور اس نے مجھے کال کی 15 سال بعد۔ اور پھر جب 1 ملین تو بہت بڑا نمبر ہے، 10 لاکھ لوگوں کو کلام سنانا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو ویسے ہی اپنے مطلب دل کرتا ہے کہ مٹی میں بیٹھ کے خداوند کا شکر ادا کرے کہ 10 لاکھ لوگوں تک ہم خدا کا کلام پہنچا سکیں۔ ہماری اوقات کیا ہے، کیا حیثیت ہے ہماری، لیکن خدا نے ہمیں استعمال کیا یوٹیوب کے ذریعے۔ آپ کی محبت ہے، آپ نہیں سبسکرائب کرتے نہ کریں، خدا کے لیے نہ کریں، لیکن اگر آپ نہیں سبسکرائب کرنا چاہتے ہمارے چینل کو، آپ نہ کریں۔ ہم بہت خوش ہیں آپ نہیں کرتے، لیکن ویڈیوز ضرور دیکھیں، اس کلام کو سنیں، اس سے اگر کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو اس انفارمیشن کو، اس سیکھ کو، اس برکت کو اپنے دل میں دبا کے نہ بیٹھ جائیں، اس برکت کو لیں، اپنی کلیسیاں تک پہنچائیں، اس برکت کو لیں، اپنے لوگوں تک پہنچائیں، اس برکت کو پوری دنیا میں پھیلائیں، وہی ہمارے لیے کافی ہوگا۔ اسی کے وسیلے سے خدا ہمارے کھتے بھی بھرتا رہے گا، آپ کے کھتے بھی بھرتا رہے گا، کیونکہ ہمارا کام ہی ہے لوگوں کو برکت دینا، لوگوں کو شفا دینا، لوگوں کے لیے دعا کرنا، اور اسی بات کے لیے خداوند ہمیں عزت دیتا ہے، دولت دیتا ہے، اور ہر طرح کی برکت دیتا ہے۔ اس لیے خداوند کے کلام کو سنیں، سنائیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو اگر آپ نے دیکھا، اسے پسند کیا، تو نئے نئے نوجوانوں کو بھی پسند کریں۔ جیسے سائمن بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، پادری شرجیل منور صاحب کا ایک یوٹیوب چینل ہے، اس کے علاوہ پادری مبارک کا، پادری آصف کا، اور بہت سارے ہیں۔ اگر میں لسٹ آپ کے سامنے پیش کرنا شروع کر دوں تو بہت سارے نام ہیں۔ ان تمام لوگوں کو انکریج کریں جو کوشش کر رہے ہیں کام کرنے کی، اور خدا کرے کہ جیسے آپ نے مجھے اپنا پیار دکھایا، ان تک بھی آپ کا پیار پہنچے۔ سر ایک اور سوال چھوٹا سا پوچھنا یہ تھا کہ آج کل کے زمانے میں جو ہمارے لیے سب سے بیٹر پلیٹ فارم کون سا ہے، واٹس ایپ، فیس بک یا یوٹیوب؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بات آپ نے بڑی خوبصورت پوچھی ہے سائمن۔ میں سمجھتا ہوں کہ خداوند کے کلام کی منادی کے لیے آپ جس پلیٹ فارم کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اسے کریں۔ خداوند کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے لوگ آج کل ہزاروں کی تعداد میں فیس بک پہ لائیو ہوتے ہیں، پریز دا لارڈ، لوگ اس کے اوپر دعائیں کرتے ہیں، لوگ اس کے اوپر مارننگ شوز کرتے ہیں، ایوننگ شوز کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ کمال ہے، اس کے اوپر آپ کو کام کرنا چاہیے۔ یوٹیوب پہ بھی کام کرنا چاہیے، کیونکہ یوٹیوب کی آڈینس جو ہے وہ تقریباً 2 ارب سے زیادہ ہے، اس لیے یوٹیوب پہ بھی آپ کو کام کرنا چاہیے۔ میں نے پچھلے دنوں دیکھا ایک نوجوان ہے، وہ ٹک ٹاک کے اوپر چھوٹے چھوٹے مسیحی پیغامات جو ہے اس کو بنا رہا ہے، آپ اس کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں۔ اور جو ہمارے پاس فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، واٹس ایپ ہے، جتنے بھی میڈیمز ہیں ہمارے پاس سوشل میڈیا کے، ان سب کو استعمال کریں اور سب کے اوپر خداوند کا کلام پہنچائیں، کیونکہ زندگی میں لائیو لوگوں کو تو آن لائن آپ لاکھوں اور کروڑوں تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ خود سفر کر کے 10 لاکھ لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو یہ بہت بڑا اور بہت مشکل کام ہے۔ لیکن جب آپ یوٹیوب کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یوٹیوب ابھی زیادہ ایکٹیو ہے،
یوٹیوب آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی ویڈیوز کون کون سے دنیا کے ممالک میں دیکھی جاتی ہیں. تو جب آپ یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کی آڈینس کہاں کہاں بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ کا پھر جو جوش ہے وہ بڑھتا ہے کہ مجھے امریکہ سے بھی کوئی سن رہا ہے، مجھے کوئی فلاں ملک سے بھی سن رہا ہے، فلاں ملک سے بھی سن رہا ہے. جب آپ فیس بک دیکھتے ہیں تو فیس بک کے اوپر آپ کو اتنا زیادہ وہ انفارمیشن نہیں دیتے ابھی، لیکن شاید کبھی وہ بھی اس طریقے سے آپ کو بتا سکے کہ آپ کی آڈینس کہاں کہاں بیٹھی ہے. اور اب فیس بک پہ بھی آپ یوٹیوب کی طرح ویڈیوز شیئر کر سکتے ہیں، تو آپ اپنی ریکارڈڈ ویڈیو فیس بک کے اوپر بھی شیئر کریں. اور ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں جو یوٹیوب میں بڑے ماسٹر ہیں. یہ سائمن صاحب جو ہیں یہ عزایا ٹی وی کے ساتھ ساتھ یوٹیوب کے بڑے ماسٹر ہیں. تو آپ کو ان جیسے مسیحی لوگوں سے مدد لینی چاہیے کہ وہ آپ کے یوٹیوب چینل کو بنانے میں، فیس بک چینل کو بنانے میں، اور جو کام ہے ان کو کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں. اس طریقے سے کوشش کریں کہ آپ کا جو کام ہے وہ خوبصورت ہو، بہتر ہو، اچھا ہو اور پروفیشنل ہو. اور جیسے مسیح خداوند نے کہا تھا کہ نور کے فرزندوں کو اپنے ہم جنسوں سے زیادہ ہوشیار ہونا چاہیے، اسی طریقے سے ہمیں بھی نئے نئے پلیٹ فارم تلاش کرنے چاہیے جہاں پر خداوند کا کلام پیش کیا جا سکے، سنایا جا سکے. جب لوگ گناہ کو پھیلانے میں اتنے زیادہ سرگرم ہیں تو ہمیں خداوند کے کلام کو پھیلانے میں ان سے زیادہ سرگرم ہونا چاہیے، تاکہ خداوند کا کلام ان لوگوں تک پہنچے جن لوگوں تک نہیں پہنچ پایا، تاکہ وہ بھی توبہ کریں اور مسیح خداوند کے قدموں میں آئیں. اس لیے میرے خیال میں ہمیں ہر پلیٹ فارم پہ کام کرنا چاہیے، کسی پلیٹ فارم پہ ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. سر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں جو آپ نے اپنا قیمتی وقت، وہ بھی اس حالت میں آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ کا ٹائم دینے کا شکریہ.